بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین و ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان 1445 ہجری کی مقدس ساعتوں میں سورہ یوسف کا یہ 10واں درس ہے، جس کا آغاز آیت نمبر 43 اس سے ہو رہا ہے۔ اب وہ جو تعبیر علم کا سلسلہ تھا اور اس میں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، اس کا ایک اور مظاہرہ ہوگا۔ اب کی بار بادشاہ مصر ایک خواب دیکھتا ہے، اپنے حواریوں کے سامنے جب اس کو رکھتا ہے تو وہ اسے بد خواب قرار دے کے، جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا، ایسے آدمی کی طبیعت کی گرانی کی وجہ سے یا پریشانی سوچوں کی وجہ سے، عجیب و غریب، عربی میں اسے اضغاث احلام، اردو میں بد خوابیں، اور ہماری زبان میں کہہ لیں تو پرانے لوگوں کے اسلام میں کہتے توخلے، وہ ویسے ہی نظر آتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یوں انہوں نے قرار دیا۔ لیکن اس کی جو حقیقت اور تعبیر پیغمبر خدا نے بتائی، اس میں آپ نے 15 سال کا قبل کا غیبی خبریں بتا دی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان، بادشاہ کہنے لگا میں نے 7 موٹی تازی گائیں دیکھی، یاکلہن سبع عجاف، جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اسی طرح 7 بالیاں دیکھیں دانوں کی، ہری بھری، سٹے جنہیں کہتے ہیں، اور وہ تر و تازہ تھیں، ہری بھری، اور 7 دیکھیں وہ بالکل خشک۔ امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں اور علامہ احمد قرطبی نے تفسیر جامع احکام القرآن المعروف قرطبی میں لکھا کہ اس نے بڑا عجیب خواب دیکھا کہ دریا سے 7 موٹی تازی گائیں نکلیں، پھر 7 دبلی پتلی برآمد ہوئیں، یہ دبلی پتلی ان موٹیوں کو کھا جاتی ہیں، 7 ہرے بھرے خوشے دیکھے، 7 خشک دیکھے، یہ خشک جو ہے وہ ان کو لپیٹ کے کھا جاتے ہیں ہر بھروں کو، اور ان کی خشکی زائل نہیں ہوتی ان کو کھانے سے، تازوں کو، اور گائے جو پتلی تھی ان کا موٹی گایوں کو کھا جانے سے اسی طرح دبلا پن ان کا ختم نہیں ہوتا، اسی طرح رہتی ہیں۔ یہ خواب اس نے دیکھا، بظاہر بڑا عجیب تھا، اس کی خارجی زندگی سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہ تو نظام مملکت چلاتا تھا، بادشاہ تھا، تو اس نے درباریوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا
یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے درباریو خبر دو مجھے، فتویٰ دو مجھے، تعبیر بتاؤ مجھے میرے خواب میں۔ افتہ یفتی، افتان کا لغوی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ فتویٰ کو فتویٰ بھی اس لیے کہتے ہیں افتہ یفتی افتاء سے کہ وہ بھی حق اور باطل میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور عربی میں فتیٰ جوان کو بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ عمر کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں کو علیحدہ کر دیتا ہے، بچپنے کو اور بڑھاپے کو، جس طرح یہ حق اور باطل کو چھانٹ کے رکھ دیتا ہے تو اسے فتویٰ کہتے ہیں، اسی طرح اس کو فتیٰ کہتے ہیں جوان کو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، فرمایا اگر تم تعبیر کا علم جانتے ہو تو بتاؤ، یعنی اٹکل بچو تیر تو کے نہ مارنا۔ قالو اضغاث احلام، وہ جو کاہن نجومی اس نے طرح طرح کے جمع کیے تھے جو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے یہ بد خوابیں ہیں، بے تک کے خواب ہیں، حقیقت سے لا تعلق خواب ہیں ان میں سے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم بد خوابوں کی تعبیر تعویل نہیں جانتے۔ ادغاث دغس کی جمع ہے، دغس کہتے ہیں یہ گٹھے کو، ملی جلی چیزوں کا جو گٹھا ہوتا ہے نا، تو یہ ملی جلی جو تفکرات ہیں، خیالات ہیں، سوچیں ہیں، یہ ان کا ایک مجموعہ ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ سبزی کے بھی وہ جو مختلف یعنی کچھ ہے، پودینہ ہے، کچھ اس میں جناب وہ دھنیا ہے وغیرہ، اس طرح کا وہ باندھ کے کٹھی سی بنا لی جائے نا سبزی فروش جس طرح بناتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو یعنی یہ متفرق سوچوں کا مجموعہ ہے، وہ یہ کہنے لگے۔ اب وہ ساقی جو نجات پا گیا تھا، بشا کا شراب پلانے والا، جس کو آپ نے کہا تھا کہ بشا کے سامنے ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ اندر بھی ہے، اور وہ بھول گیا تھا، اب موقع آیا تو اسے فوراً یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا منہما فادکر بعد امۃ، وہ بولا جو 2 میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک عرصے بعد اس کو یہ یاد آیا، یعنی حضرت یوسف کی یاد کہ انہوں نے یہ کہا تھا میں تو بھول گیا۔ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اے دربار والو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اس کی خبر دوں گا تعویل کی، اگر مجھے بھیجو، یعنی میں نے خود نہیں بتانی، میں تمہیں تعبیر پوچھ کے بتا سکتا ہوں، مجھے اگر موقع دو اور بھیجو۔ بھیج دیا گیا اس کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھولا نہیں تھا، اس نے اس ڈر سے پہلے ذکر نہیں کیا تھا کہ خود تازہ تازہ چھوٹ کے آیا ہوں، اندر والے کی سفارش کروں تو پہرے جرم کی یاد پھر تازی نہ ہو جائے، بادشاہ کو غصہ نہ آ جائے کہ تو اوروں کی بھی سفارش کرتا ہے، مجھے پھر نہ ڈال دے جیل میں۔ تو پھر اس صورت میں پھر اس کا مطلب کیا ہوگا جو گزرا پیچھے کہ فنساہ الشیطان و ذکر ربہ، اپنے رب یعنی مالک کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کو شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو کہتے ہیں انساہو کا مرجع حضرت یوسف ہیں، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، نفس و شیطان ان سے گناہ تو نہیں کروا سکتا، لیکن اللہ کی بعض حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، انہوں نے لمبا عرصہ رہنا تھا تو نسیان ڈال دیا اس نے، یعنی آپ نے یاد خدا کرنی تھی، رب حقیقی کو یاد کرنا تھا، آپ نے وہ مجازی رب یعنی مالک کی یاد ذہن میں بٹھائی کہ بھائی چونکہ وہ رہا تو کر سکتا ہے، تو لہذا اسے نہیں بلایا، ان کو بلایا۔ اس تعویل پر پھر یہ تفسیر درست ہوگی کہ اسے تو آپ نے گویا کہا بھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ اس کو بھلا دیا ہو، اس نے اب کہا کہ میں جاتا ہوں، اجازت مل گئی۔ یوسفھا ایھا الصدیق، حاضر ہو کے کہتا ہے اے یوسف، اے بہت سچ بولنے والے۔ صدق کہتے ہیں سچ کو، اس کی ضد ہے کذب، جھوٹ، عربی میں صدق اور کذب، صادق سچا، کاذب جھوٹا۔ آسان تعریف جو ہمارے اہل علم نے کی ہے
شرح تہذیب وغیرہ کتابوں میں اور مختصر المعانی وغیرہ میں کہ خلاف اپنا مطابق واقعہ بات کو صدق کہتے ہیں اور خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں. مثلا ابھی صوفی صاحب آئے اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی بار بس کھڑی ہے، اور ہم لوگ نکلتے ہیں اور وہ بس کھڑی ہوتی ہے ملت پبلک اسکول کے سامنے، تو ٹھیک ہے، مطابق واقعہ ہے خبر، تو یہ صدق ہے. اور اگر وہ نہیں کھڑی ہوتی تو یہ خلاف مطابق واقعہ ہے، تو یہ کذب ہے. تو صدق سے متصف کو صادق کہتے ہیں، کذب سے متصف کو کاذب کہتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف سچا نہ ہو، بہت سچا ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں صدیق. اور صرف کاذب نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، بلکہ کنگ ہو جھوٹوں کا، تو پھر کہتے ہیں کذاب. اس لیے مدعیان، جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے لفظ حدیثوں میں ہے کذاب، کہ دعویٰ کرے نبوت کا تو یہ چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے. ختم نبوت کا تاجدار ختم نبوت پہن کے جب جلوہ گر ہو گئے تو ان کے بعد تو یہ بات ہی بڑا جھوٹ ہے نا جی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا دجال تم نبی نہ کہو اسے، ہم تو اسے عام شریف بندہ مسلمان بھی نہیں کہتے بلکہ کذاب کہتے ہیں، بڑا جھوٹا. تو صدیق بڑا سچا، اور یہ صرف بڑے سچے کو نہیں کہتے بلکہ مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبیوں میں تو ہر نبی صدیق ہے اپنے اپنے مرتبے سے، پھر صحابہ میں، اہل بیت میں، قیامت تک اولیاء میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں کہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے تلو نبوت، نبوت کے نزدیک ترین. سبحان اللہ. یعنی نبوت سے نیچے کو درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا ہے. سبحان. اور پھر دنیا کے صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق ہوئے ہیں نبیوں کے بعد جو مرتبہ صدیق والے لوگ ہیں، نبی تو ہے ہی صدیق، سب سے بڑے صدیق ہوئے ہیں حضرت ابو بکر. سبحان اللہ، سبحان. اتنے بڑے کہ دو جہاں کے سردار جن کے دو جہاں پہ احسان ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق کے احسانوں کے، کہ ان کا بدلہ ان کو ان کا مولا عطا فرمائے. حضرت امام حجت الاسلام امام غزالی وارث علوم عالی، نیر آفتاب بے مثالی، آسمان بے مثالی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں سعادت میں ان اللہ تعالی یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. خدائے بزرگ و برتر متجولا می شود برائے آدمیاں با عام و برائے ابی بکر با خاص. کل قیامت میں کے دن اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کے لیے تجلی عام فرمائے گا اپنے دیدار کی، حضرت صدیق کے لیے تجلی خاص فرمائے گا. یہ حضرت صدیق ہیں. تو ایھا الصدیق، حضرت یوسف کو حضرت صدیق کہا گیا اپنے مرتبے کے اعتبار سے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اسی طرح غوث اعظم اولیاء میں صدیق ہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے، حضرت مجدد الوثانی اولیاء بزرگان دین اپنے اپنے مرتبے. وہ کہنے لگا اے سچے، بہت سچے، کیونکہ وہ تو سچائی دیکھ چکا تھا. آپ نے کہا تھا کہ تو رہائی پا جائے گا، تیرا ساتھی سولی پہ چڑھ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. افتنا فی سب بقرات سمان، ہمیں فیصلہ دیجئے 7 موٹی گایوں کے بارے میں. کیسی؟ یاکلہن سبع جاف، جن کو دبلی 7 گائیں کھا جاتی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 ہرے بھرے بالیاں اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید کہ جب میں یہ تعبیر لے کے لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف تو وہ آپ کے مرتبہ کو جان لیں، انہیں پتہ چل جائے کہ کیسے بندے کو ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے، اس کا مرتبہ کیا تھا اور ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے.
قال تزرعون 7 سنین دأبا، آپ نے 15 سال کی غیبی خبریں دی۔ سبحان آپ نے فرمایا تعبیر سنو، قید اور کاہنوں اور نجومیوں سے جو کہتے ہیں یہ تو ویسی پریشان حال خوابیں ہیں، بد خوابیں، ان کی تعبیریں نہیں ہوتی، تعبیر کا علم نبیوں کے پاس ہوتا ہے سبحان اور ان کے سچے غلاموں کے پاس ہوتا ہے۔ فرمایا 7 سال تم خوب کھیتی باڑی کرو گے، 7 جو ہری بھری بالیاں اور ہری بھری موٹی تازی گائیں، ان کی یہ تعبیر ہے۔ فما حسدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر یہ ہے کہ تم نے جو بویا کاٹا اس کو سوائے اپنی ضرورت کے کھانے کے باقی کو سٹوں میں رہنے دینا ہے، بالیوں میں محفوظ رکھ لینا۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے شدید خشک سالی کے، وہ دبلی پتلی گائیں اور خشک سٹوں کی طرف اشارہ، جو تمہارے اس جمع پونجی کو تباہ کر دے گا سوائے اس کے کہ تم نے جو محفوظ رکھا ہوگا، باقی جو کھانے کے لیے رکھے ہوں گے نا وہ اس کو بھی گن لگ جائے گا، اور سارا یہ جو تم نے محفوظ رکھا یہ بچ جائے گا۔ 7 اور 7 14 سال کی خبریں آپ نے دے دی، اب 15ویں سال کی خبر دے رہے ہیں۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، کیسا سال؟ فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کو خوب سیراب کیا جائے گا۔ سبحان غیث کہتے ہیں موسلادھار بارش کو، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سبحان اب وہ موسلادھار بارش ہیں کہ ہر ولی آپ کا پیاس ہے، سبحان اسے فیض غوث اعظم چاہیے۔ بے شک تو یہ یغاث الناس اسی غیث سے ہے، لوگوں کو اس میں خوب سیراب کیا جائے گا، موسلادھار بارش سے نوازا جائے گا۔ وفی یاسرون، اور لوگ اس میں خوب نچوڑیں گے پھل وغیرہ، خوب کھیتیاں ہوں گی، خوب جناب باغات ہوں گے، پھل نچوڑیں گے لوگ۔ یہ حضرت یوسف نے خبریں دی۔ سبحان پتہ چلا کہ پیغمبر صرف علوم دینیہ کا ماہر نہیں ہوتا، وہ علوم دنیاوی کا بھی ایسا ماہر ہوتا ہے کہ آپ نے پورا زراعت کا اور غلے کی حفاظت کا اور غلے کے سٹور کرنے کا اور قحط سالی میں حفاظتی تدابیر کا پورا نظام دے دیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضرورتاً چیز سٹور کرنا ممنوع نہیں ہے، احتکار ذخیرہ اندوزی فقہا نے وہ منع لکھی ہے کہ جب چیز اس لیے سٹور کی جائے کہ جب چیز نہیں رہے گی مارکیٹ میں اور لوگ مجبور ہوں گے تو ان کو مہنگی بیچی جائے گی، ورنہ اگر چیز مارکیٹ میں پتہ رہے گی بعد میں بھی، لیکن ابھی بہت کم قیمتیں ہیں، کچھ رکھ لیں گے بعد میں بیچیں گے تو ذرا اچھے بھاؤ ملیں گے، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں۔ تجارت ہوتی کس لیے؟ اچھا بھاؤ پانے کے لیے ہی ہوتی ہے، سستی سے سستی یا نقصان پہ بیچنے کے لیے تو چیز نہیں ہوتی نا۔ جیسے کئی دفعہ وہ محلوں کی دکانوں میں گاہک یہ بحثیں کرتے ہیں دکانداروں سے، تو یہ بے جا غلط کرتے ہیں کہ جی بازار میں جس طرح چیز مل رہی، تو بھی بازار میں اگر جس طرح مل رہی اسی طرح وہ محلے میں لا کے آپ کو دیں، تو وہ انہوں نے ملازمت تو اختیار نہیں کی نا محلے کی کہ بھائی ہم لا کے دیا کریں گے، انہوں نے تو دکان کھولی اس لیے کہ وہ جو لائیں گے کریں گے مشقت کریں گے وہ اس کو بیچیں گے، نفع پہ اپنی تجارت کریں گے، تو تھوڑا بہت فرق تو ہوگا۔ تو احتکار جسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، جس کی حدیثوں میں مذمت آئی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس لیے جمع کرنا کہ جب چیز نہیں ملے گی اور پھر منہ مانگے داموں بیچیں گے۔ اگر چیز مارکیٹ میں بعد میں بھی رہے گی لیکن قیمتیں ابھی تھوڑی ہیں اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں بیچنا، ذرا جب قیمتیں کو بڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت یوسف نے پورا ان کو نظام بتا دیا اور 15 سال کی آپ نے پیش گوئی کی۔ اسی مستقبل کی پیشن گوئی کو غیب کہتے ہیں۔ غیب کی تعریف تفسیر جلالین میں لکھی ہے ما غاب عنک، جو تجھ سے غیب ہے،
جو تجھ سے پوشیدہ ہے وہ اللہ تجھے بتا دے تو اللہ نے غیب ہی بتایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہابیہ پہلے تو غیب مانتے نہیں، پھر جب اس طرح کی دلیل دی جائے نا تو کہتے ہیں پھر وہ جو جان لیا وہ تو غیب ہی نہیں رہا۔ پھر اگر جو جانا جائے وہ غیب نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب و شہادہ کس بیس پہ قرآن کہتا ہے اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس سے تو کچھ پہلے چھپا ہے ہی نہیں۔ مطلب ہے کہ جو عام نگاہوں سے حواس خمسہ کے ذریعے جو نہ جانا جا سکے، جیسے آنکھ دیکھ کے نہ جان سکے، کان سن کے، ناک سونگھ کے، زبان چکھ کے اور بدن مس کر کے جس کو نہ جان سکے، یہ حواس خمس ہیں۔ قوت ذائقہ، قوت بصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ سونگھنے کی قوت، اور قوت لامسہ چھونے کی قوت۔ جو ان سے پوشیدہ ہو اور اسے کوئی جان لے، وہ وحی ربانی سے جانے، نبی یا کشف سے ولی جانے، اسے کہتے ہیں غیب کا جاننا۔ نبی براہ راست اللہ کی وحی سے جانتا ہے اور ولی نبی کے فیض سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو دو جہاں کے جو سردار ہیں ان کے پاس یہ دولت سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اس کی دو دلیلیں اور پھر بات ختم، دو قرآن کی آیتیں اور دو حدیثیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے جنوا دیا اور آپ پر یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف قرآن فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ محبوب اس غیب بتانے پر بخیل بھی نہیں، یعنی ایک تو جان لیا، دوسرا جنواتے ہیں آگے۔ اب بخاری مسلم کا مقام آسمان کے چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ اسلامی دنیا میں، دونوں سے ایک ایک مثال۔ امیر المومنین فاروق اعظم راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ 453 پہ، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ رام باغ کراچی۔ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حافظ ذالک من حافظہ وناسیہ من ناسیہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار دو جہاں خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر جلوہ افروز ہوئے۔ فاخبرنا عن بدء الخلق، اخبر یخبر اخبارا، خبر دینا، سرکار نے بدء خلق، ابتدائے خلق سے خبریں دینا شروع کر دی، سبحان اللہ۔ جب سے اللہ نے آغاز فرمایا مخلوق کی پیدائش کا۔ اللہ۔ حتی داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، ابتدا سے خبریں دیں، انجام تک خبریں دیں، ایک ہی خطبے میں۔ سبحان اہل جنت کے جنت میں اپنے مقام پر اور اہل جہنم کے جہنم میں اپنے ٹھکانے لگنے کی خبریں دے دی۔ اللہ۔ حافظ ذالک من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جس نے خطبہ کو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ ایک ہی خطبے میں سرکار نے اولین سے لے کر آخرین کی خبریں دے دی، ابتدا سے انجام تک بتا دیا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر ابن اخطب انصاری اس کے راوی ہیں، سرکار نے فجر پڑھائی، صلی بنا الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا، فجر پڑھائی، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، دیتے رہے، ظہر کا وقت آ گیا، نیچے اترے، ثم صلی بنا الظہر وصعد المنبر فخطبنا، ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور پھر خطبہ شروع کیا۔ عصر کا وقت آیا، نیچے تشریف لائے، صلی بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس، فجر سے سرکار کا بیان شروع ہوا، ظہر پڑھائی عصر تک، عصر پڑھائی، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دیا یہاں تک کہ غروب آفتاب ہوا۔ خبریں کیا دیں؟ فاخبرنا بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونے والا ہے سرکار نے ایک ہی خطبے میں بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ عالمنا فاحفظنا، صحابہ کہتے ہیں ہم میں بڑا عالم وہ ہے جس نے سرکار کا وہ خطبہ زیادہ حفظ کیا۔ اللہ۔ سرکار کی ایک تقریر جو حفظ کر لے وہ سب سے بڑا عالم بن جائے۔ اللہ۔ قیامت تک کی خبریں جو آج امت کے پاس موجود ہیں، یہ ہوگا، یہ غیبی خبریں کس نے بتلائیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا نام غیب ہے، اور اسی کا ایک یہ جھلک تھی، کیونکہ سارے انبیاء کا، اعلیٰ حضرت پہ جب اعتراض ہوا نا، آپ دوسرے حج پہ گئے مکہ مکرمہ میں،
وہابیوں نے خبر اڑا دی شریف مکہ اور گورنر مکہ کو باہر آ کے کسی طرح کے گرفتار ہو جائیں. بھائی ہندوستان میں جی ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو علم مصطفیٰ کو علم خدا کے برابر قرار دیتے ہیں. اس کا ایک بڑا لیڈر آیا ہوا ہے جی, تفتیش کی جائے. خدا کی حکمت تھی, مکہ مکرمہ کی لائبریری کے انچارج سے اعلیٰ حضرت کی ویسے ایک ملاقات ایسی ہو گئی جس میں اعلیٰ حضرت کا خادم ہو گیا. ان کے علم کو پتہ چلا یہ وہی ہیں. کہتا ہو حضرت آپ کے خلاف تو بڑی سخت ایف آئی آر آئی ہوئی ہے, آپ کوئی اپنا وہ موقف لکھ کر دیں. آپ کو باری کا بخار ہوتا تھا ایک دن چھوڑ کے, آپ واپس آئے قیام گاہ پہ تو اس دن بڑا شدید بخار ہوا. اگلے دن 2 دنوں میں آپ نے 2 نشستوں میں, ایک میں 7 گھنٹے اور ایک میں 1.5 گھنٹے, بغیر کوئی کتاب دیکھے. کتاب میں آپ بھی لے جانا بڑا مشکل ہے, اتنے آسان سفر ہو گیا. اس ٹائم تو اونٹنیوں پہ سفر تھے. آپ نے عربی زبان میں 400-500 صفحوں کی کتاب لکھی ہے, میرے پاس موجود ہے, الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, جس میں آپ نے علم کے وہ دریا بہائے ہیں کہ شریف مکہ نے گورنر نے اوپر کی بلڈنگ میں علماء کا مجمع لگا کے خلوت میں رات کے ٹائم وہ 2 راتیں سنی. سننے کے بعد اس کے منہ سے نکلا اللہ یوتی و ہاؤلا یمنعون, اللہ بھر بھر کے اپنے حبیب کو غیب کا علم دیتا اور وہاں بھی روکتے. اللہ. اور پھر اللہ حضرت کی بڑی پذیرائی ہوئی, اتنی پذیرائی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جلیل القدر علماء آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, سندیں لی, شاگردیاں اختیار کیں, اور آپ کی سواری کے پیچھے آخر میں وہ ننگے پاؤں دوڑتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے وہاں شادی کیا بندوبست کیا کہ ہم آپ کی یہاں دوسری شادی کراتے ہیں, آپ ہمیشہ یہاں ٹھہر جائیں. تو آپ نے ایک جملہ بولا, آپ نے فرمایا کہ وہ گھر والے بھی اس حج میں ساتھ تھے, تو فرمایا جس خدا کی بندی کو میں نے خدا کا گھر اور مصطفیٰ کا در دکھایا اسے یہاں جو ہے نا یہ صدمہ میں نہیں دینا چاہتا, یہاں اس حرم کی سرزمین پہ. بہرحال آپ واپس آ گئے. پھر یہاں ان میں سے کچھ علماء آئے اور انہوں نے بعض وہ علوم اعلیٰ حضرت سے حاصل کیے جو دنیا میں اب پڑھے پڑھائے بھی نہیں جاتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کو زبانی لکھوائے, انہوں نے عربی میں وہ رسالے لکھے, آج وہ موجود ہیں, ان کے اب تراجم بھی ہو گئے. یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس 15ویں-14ویں صدی میں وہ علم تھے کہ جس کو وہ علماء سیکھنے آئے کہ جن کا وجود بھی انہوں نے کہا کہ عرب میں ان علموں کا نہیں ملتا. تو اعلیٰ حضرت کے آقا اور مولا اور 2 جہاں کے تاجدار کا علم کتنا ہوگا. وہ علماء کے پڑھنے کی وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ, یہ حضرت یوسف کے کمالات علمی سے یہ بات طویل ہو گئی کہ پھر آپ نے وہ جو تعبیر بتائی, پورے اہل مصر نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ 15 سال کی وہ ساری کی ساری غیبی خبریں, کہ 7 سال خوب زراعت ہوئی, 7 سال خوب قحط سالی ہوئی, اس میں وہ بچا ہوا غلہ کام آیا, اور پھر 1 سال اتنی موسلادھار بارش برسی, جل تھل ہو گئے, کھیتیاں لہلہا گئیں, اور مصر میں وہ غلہ ہوا کہ اطراف مصر جہاں تک کہ کنعان, جہاں سے وہ کنویں سے آپ جہاں پہنچے تھے وہاں تک دھوم مچی, اور برادران یوسف تک یہاں وہ غلہ لینے آئے. آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالی حامی و ناصر. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ برحمتک یا